اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارے کا نام وَلَوْ أَنَّنَا ہے۔ یہ پارہ سورۃ الانعام کے آخری 6 اور سورۃ الاعراف کے پہلے 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بنیادی اور کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ نافرمانوں کا تذکرہ، قدرت و انعامات خداوندی کا بیان، حرام کردہ اشیاء کا بیان، 10 بڑے گناہوں کی نشاندہی، نزول قرآن کا مقصد، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، لباس کی وضاحت اور تعریف، اہل جنت، اہل اعراف اور اہل جہنم کے باہمی مکالمے، کائنات، ملکیت خداوندی، سابقہ نافرمان اقوام کا انجام۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں پہلے تو ہٹ دھرمی کرنے والوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ اگر ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اتریں یا مردے قبر سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں، وہ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ پھر بھی وہ ایمان لانے میں طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشیں گے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس کے احکام واضح ہیں، خدا کے نازل کردہ ہیں جن میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ہی فرما برداری کرنی چاہیے، کسی کی خواہش کی پیروی نہ کرنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کریم میں حلال و حرام سے متعلق مفصل احکام ہیں جن کی پابندی لازمی ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 15۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے نافرمانوں کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ انکار فریب نفس ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جن ہو یا انسان، جو خدا سے باغی ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اسلام کی طرف اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 16۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن و انس کی ہدایت کے لیے ہادی اور رسول آئے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ بغیر اتمام حجت کوئی بستی تباہ نہیں کی جاتی۔ پھر خدا کی قدرت کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آج بھی اس پر اسی طرح قادر ہے جس طرح کل تھا کہ بستیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ساتھ ہی شرک اور مشرکین کی مذمت ہے اور پھر ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 17۔ اس رکوع میں پہلے تو اس بات کا حکم ہے کہ باغ یا کھیتی کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے جب کہ پھل توڑے جائیں یا کھیتی کاٹی جائے۔ پھر اللہ نے اپنے متعدد انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے بندوں پر کر رکھے ہیں، مثلاً سواری اور گوشت کے لیے جانور پیدا کیے۔ پھر چند حلال جانوروں کے تذکرے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ بتوں پر چڑھاوے کا دستور مشرکانہ رسم ہے۔ جاہلیت کے دور میں یہ مشرکانہ رسم ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس رکوع میں اس بات کو اللہ پر بہتان قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پر بہتان بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 18۔ اس رکوع میں مشرکین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام قرار دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہود کی نافرمانیوں کی سزا میں اللہ نے ان پر بعض چیزیں حرام کر دی تھیں، لیکن اب وہ حرام نہیں ہیں، مسلمان انہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ منکرین قرآن کے بارے میں من گھڑت باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 19۔ اس رکوع میں 10 باتوں کا بیان ہے جن کا ارتکاب کرنا سخت گناہ ہے اور قیامت میں باری تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہے۔ شرک، والدین سے حسن سلوک نہ کرنا، مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل، بدکاری، ناحق قتل، یتیم کا مال بلا وجہ کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی، عدل و انصاف نہ کرنا، عہد شکنی، اسلام پر نہ چلنا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ تورات میں بھی اسی طرح کے احکام تھے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 20۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف نہ کتاب بھیجی گئی اور نہ کوئی رسول آیا۔ جب رسول آ گئے اور کتاب نازل ہو گئی تو لوگوں کو ہدایت اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ عذاب دے کر ایمان مقبول نہیں۔
پھر آخر میں اسی سبق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو نزول قرآن کی غرض بتائی گئی ہے، جو کہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے منکرین کو ان کی اعتقادی و عملی گمراہیوں کے برے انجام سے ڈرایا جائے اور مومنین کو یاد دہانی کرائی جائے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت نامے کی حاجت تھی وہ آ گیا۔ پھر نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا اور اس کے لیے تاریخی شہادت کے طور پر اجمالی حیثیت سے بہت سی ایسی بستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے انکار و سرکشی کی تھی کہ ان پر اچانک رات کو عذاب الہی نازل ہو گیا، نیز قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2۔ گزشتہ رکوع میں چونکہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اسے جو اختیارات اور آزادی عمل ملی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خواہش نفس کے مطابق زندگی بسر کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی پوری کرے۔ اس لیے اس رکوع میں تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ ابلیس کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، وہ یہ کہ جس درخت کے قریب جانے سے انہیں روکا گیا تھا انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، نتیجتاً جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیے گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی لیے ہوئی تھی۔ نیز اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس اپنی سرتابی اور تکبر کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے تکبر نہ کیا، توبہ کی، مقبول بارگاہ قرار دیے گئے۔ لہٰذا انسان کی صحیح روش یہی ہونی چاہیے کہ تکبر اور خدا سے سرکشی نہ کرے، بلکہ اپنی لغزش پر فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ لباس ستر چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا لباس جس سے عریانی جھلکتی ہو استعمال نہ کرنا چاہیے۔ پھر اخلاقی لباس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار نہیں کرتے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ کی عبادت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ بہت سے گمراہ لوگ اپنے آپ کو راہ حق پر گامزن سمجھتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حلال اور جائز زینت اور رزق کو حرام سمجھنا غلطی ہے۔ اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، اس نے کفر، نفاق، ظلم، تکبر اور شرک وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انبیاء اور رسول خدا کی آیات لے کر آتے ہیں، انہیں مان کر جو تقویٰ اور عمل صالح اختیار کر لے وہ کامیاب رہا، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور تکبر کرے اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اہل جنت اور اہل نار کے مکالمے کا بیان ہے کہ جنت والے کہیں گے، کیا تم نے دیکھ لیا کہ پروردگار کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ اہل دوزخ کہیں گے، ہاں۔ نیز اصحاب اعراف اور اصحاب جنت کے مکالمے کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ اصحاب اعراف جنت کی امید میں کھڑے ہوں گے اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے، سلامتی ہو تم پر۔ اور جب یہ اعراف والے دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالموں کا ساتھی نہ بنا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں بھی اہل جنت، اہل دوزخ اور اہل اعراف کے درمیان کچھ مکالموں کا بیان ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کس طرح جنتی آرام و آسائش کے ساتھ رہیں گے اور دوزخی کتنی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہوں گے۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے ہوگی اور دنیا میں واپسی کا کوئی امکان نہ ہوگا، لہٰذا آخرت کے لیے عمل صالح کے ذخیرے جمع کرنے چاہئیں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین، شمس و قمر اور ساری کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ گویا کائنات میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اسی کے حکم سے یہ نظام حکومت چل رہا ہے اور انسان کی پرورش اور زندگی کی بقا کے سامان ہو رہے ہیں۔
لہٰذا انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرے، قرآن کریم کے مطابق چلے، اپنے خود ساختہ قوانین اور اپنے ذہن کے تراشیدہ اصول نہ اپنائے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی سرکشی اور انکار، اور پھر طوفان کی شکل میں عذاب کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کے دشمنوں کو تباہ کر دیا اور کس طرح اپنے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کو عذاب سے بچا لیا۔ اس واقعہ سے عبرت دلانا مقصود ہے اور یہ بتانا کہ وہی اللہ اب بھی اس قسم کا عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعوت کا انکار ان کی قوم نے کیا۔ قوم عاد نے خدا سے سرکشی اور تکبر کو اپنی روش بنایا، نتیجتاً وہی ہوا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، یعنی عاد پر عذاب الہی نازل ہوا اور اللہ نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا بیان ہے۔ سمود نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، خدا سے بغاوت کی، بالآخر سخت زلزلے کے عذاب سے ملیا میٹ کر دی گئی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم خدا کی منکر تھی، فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا مگر نہ مانی، آخر کار پتھروں کی بارش کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا تذکرہ ہے۔ مدین والے دنیا پرستی میں مبتلا تھے، مال و دولت کے حریص تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور طرح طرح سے نصیحت کرتے رہے۔ اہل مدین نے تکبر کیا، مال و دولت پر انہیں بڑا ناز تھا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات زلزلے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور صبح کو اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔